راشد صوئم کامل حیا و ایمان۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر اور لقب ذو النورین تھا۔ والد کا نام عفان بن ابی العاص اور والدہ کا نام عروہ بنت قریظ تھا۔ عروہ کی والدہ ام حکیم بعیضہ تھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت عثمان کی زندگی کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈالیں گے۔ خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان، آپ کا تعلق شہر مکہ کے قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ سے تھا۔ آپ کی پیدائش علامہ سیوطی کے مطابق عام الفیل کے چھٹے سال ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ آپ کا شمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب شورا میں بھی ہوتا ہے۔ امت مسلمہ میں کامل الحیا و ایمان کے الفاظ آپ کی ہی شان میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں اس سے کس طرح شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ آپ نے اسلام کی راہ میں بڑے شدائد برداشت کیے، مگر دامے ڈرمے اور سخنے اسلام کے لیے سرگرم رہے۔ قبول اسلام تا خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کا جو تعلق ہے، اس میں حضرت عثمان نے ابتدائی زمانہ اسلام میں ہی قبول کر لیا تھا۔ قبول اسلام کے کچھ ہی عرصے بعد آپ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو گیا۔ یہ نکاح اتنا بابرکت تھا کہ مکہ میں عام طور پر لوگ کہا کرتے تھے کہ بہترین جوڑا جو کسی انسان نے دیکھا رقیہ اور ان کے خاوند عثمان ہیں۔ بعد ازاں 5 نبوی میں آپ کو ہجرت حبشہ کا شرف بھی حاصل ہوا اور راہ اسلام میں آپ اپنی آبائی وطن ترک کر کے حبشہ چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دونوں یعنی میاں بیوی لوط علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف ہجرت کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ بھی مدینہ چلے آئے، جہاں آپ نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے گراں نقد کارنامے انجام دیے۔ غزوہ بدر کے دوران ہی جب حضرت رقیہ کا وصال ہو گیا تو ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا، جس کے بعد آپ کا لقب ذو النورین یعنی 2 نوروں والا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کے مطابق آپ کو ملائے اعلیٰ میں بھی ذو النورین کہہ کر پکارا گیا۔ 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم کا بھی وصال ہو گیا۔ اس موقع پر ابن اسیر نے حضرت علی سے روایت کی نقل ہے کہ ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں انہیں یکے بعد دیگرے عثمان سے بیاہ دیتا۔ مدینہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو میٹھے پانی کی بڑی تکلیف تھی۔ شہر مدینہ میں بئر رومہ کے نام سے میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 53,000 درہم کے عوض یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ مسجد نبوی کے رقبہ میں پہلا اضافہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما پر حضرت عثمان نے فرمایا تھا اور مسجد سے متصل ایک تا زمین پر روایت تاریخ ابن کثیر
52,000 درہم میں خرید کر مسجد میں شامل کر دیا۔ بعد ازاں اپنے عہد خلافت میں بھی آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع پر خاص توجہ فرمائی۔ سفارت اور نمائندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعہ حدیبیہ 6 کی نازک موقع پر یہ حضرت عثمان ہی تھے جنہوں نے سفارت کے فرائض انجام دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ کی حیثیت سے آپ کا پیغام قریش تک پہنچایا اور اس سلسلہ میں اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی، اور یہی وہ موقع تھا جب آپ کے قتل کی افواہ اڑ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا قصاص لینے کے لیے بیعت الشجرہ فرمائی اور اس میں اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کے بیعت لی۔ حضرت عثمان کا ایک لقب غنی بھی تھا اور در حقیقت آپ اس لقب کی پوری طرح مستحق تھے۔ یوں تو ساری عمر آپ نے اپنا مال بڑی فیاضی سے راہ اسلام میں خرچ کیا، تاہم غزوہ تبوک میں آپ کا مالی انفاق حد سے بڑھ گیا۔ آپ نے اس موقع پر روایات کے مطابق 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 200 اوقیہ چاندی اور 1000 دینار خدمت نبوی میں پیش کیے، جس پر خوش ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہ ہوگا۔ حضرت عثمان، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حسب سابق شیخین کے مشیر و معتد رہے، ساتھ ہی ہمتاً دین اسلام کے لیے وقف رہے اور ان کا مال و دولت ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کی ضروریات پر خرچ ہوتا۔ اپنا زمانہ خلافت میں حضرت عثمان کا سب سے عظیم کارنامہ جمع قرآن کا انجام دیا۔ در حقیقت کتابی صورتوں میں کتاب اللہ کی تدوین عہد ابوبکر میں ہی ہو چکی تھی، تاہم اس کی اشاعت نہ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مختلف علاقوں کے رہنے والوں کی قراءت میں اختلاف پھیل رہا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توجہ دلانے پر حضرت عثمان نے حضرت ابوبکر کے عہد کا متون کیا ہوا نسخہ منگوا کر قریش کے قراءت کے مطابق اس کے نقول فرمائی، اور پھر یہ نقول اس ملک کے مختلف حصوں میں روانہ ہو گیا اور اس مستند نسخہ کے علاوہ دیگر مصاحف کو آپ نے نظر آتش کروا دیا۔ حضرت عثمان کا یہ عظیم کارنامہ صدیقی کے ساتھ تکملہ کار نبوت کی حیثیت رکھتا ہے۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اس محبوب خلیفہ کو ایک عظیم سازش، جو کہ در حقیقت اسلامی تاریخ کی سب سے اول اور سب سے عظیم سازش تھی، کے بعد اس عالم میں قتل کر دیا گیا کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کئی دن کے روزے سے تھے اور اپنے گھر میں محور تھے، گو کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی صحابہ آپ کے گھر کے دروازے پر پہرا بھی دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بلائی آپ کے گھر میں پیچھے کی سمت سے داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی اور عین تلاوت قرآن کی حالت میں خلیفہ وقت اور امیر المؤمنین کو شہید کر دیا۔ یہ عظیم سازش، جو عبداللہ بن سبا سمیت متعدد منافقین کے سعی کا نتیجہ تھی، در حقیقت صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نہ تھی بلکہ اسلام اور تمام مسلمانوں کے خلاف تھی۔ آپ کی شہادت کے بعد وہ دن ہے اور آج کا دن کہ مسلمان تفرقہ اور انتشار میں ایسے گرفتار ہوئے کہ نکل نہ سکے۔ یہ بات تھی کہ جس کی خبر حضرت عثمان نے ان الفاظ میں دی
تھی کہ خدا اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تا قیامت نہ ایک ساتھ نماز پڑھو گے اور نہ ہی ایک ساتھ جہاد کرو گے۔ آپ کی شہادت پر مدینہ میں ایک عام کہرام مچ گیا۔ حضرت سعید بن زید نے ارشاد فرمایا، لوگوں، واجب ہے کہ اس بدعمالی پر کوہ احد پھٹے اور تم پر گرے۔ حضرت انس نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ تھے اللہ کی تلوار نیام میں تھی، اس شہادت کے بعد یہ تلوار نیام سے نکلے گی اور قیامت تک کھلی رہے گی۔ حضرت ابن عباس نے ارشاد فرمایا، اگر عثمان کے خون کا مطالبہ بھی نہ کیا جاتا تو لوگوں پر آسمان سے پتھر برستے۔ حضرت علی کو جیسے ہی شہادت عثمان کی خبر ملی، آپ نے فرمایا، اے عثمان، میں تیرے حضور خون عثمان سے بریت کا اظہار کرتا ہوں۔ وہ اور ابن کثیر نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت علی حضرت عثمان کے پاس جا کر ان پر گر پڑے اور رونے لگے کہ لوگوں نے یوں خیال کیا کہ آپ بھی ان سے جا ملیں گے۔ امام اعمش اور حضرت ابن عساکر نے حضرت اسرار رسول صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن یمان سے روایت کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا فتنہ حضرت عثمان کے قتل کا ہے اور سب سے آخری فتنہ خروج دجال ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ وہ شخص جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی حضرت عثمان کے قتل کی حب ہے، اگر اس نے دجال کو پا لیا تو وہ اس کی پیروی کیے بغیر نہیں رہے گا، اور اگر اس نے نہ پایا تو وہ اپنی قبر میں اس پر ایمان لائے گا۔ علامہ ذہبی نے حضرت عثمان کے کمالات و خدمات کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے کہ ابو عمر عثمان ذو النورین تھے، ان سے فرشتوں کو حیا آتی تھی، انہوں نے ساری امت کو اختلاف میں بھڑ جانے کے بعد ایک قرآن پر جمع کر دیا۔ وہ بالکل سچے، کھرے عابد، شب زندہ، داروردار اور صائم النہار تھے، اور اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرنے والے تھے، اور ان لوگوں میں سے تھے جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔